बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के अलावा कुछ इंतहाई और दीगर हसास तरीन मामला चल रहे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से है। मैं इन्हीं पर रोशनी डालने जा रहा हूँ। बज़ाहिर इनका ताल्लुक जुड़ा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान के साथ भी, लेकिन इन्हें अलहदा से रख के भी देखा जा सकता है। आज़ाद कश्मीर के अंदर 9 जून की हड़ताल का मामला है। उसके साथ साथ दो बड़ी और अहम तरीन खबरें आज आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे और क्यों कर एक सीनियर तरीन सियासतदान ने इस बात का दावा किया है सबूतों के साथ कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, वहां बाकायदा तौर पर खुफिया इदारों के नुमाइंदे बैठते हैं और चीफ जस्टिस समेत तमाम जज साहबान खुफिया इदारों की मर्जी से उनसे पूछ के फैसला करते हैं। इंतहाई होलनाक इंकशाफ। और फिर आपको यह बताऊंगा कि आसिफ जरदारी साहब ने कैसे और क्यों कर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट तक धमकी पहुंचाई है। इसके साथ साथ इस बात का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि प्लान कर लिया गया है आज़ाद कश्मीर में 9 जून की हड़ताल को 9 मई के मंसूबे की तरह बदल दिया जाएगा, बिल्कुल उसी अंदाज में जो है जैसे 9 मई को प्री प्लान मंसूबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे करार देती है। उसी किस्म के हालात 9 जून को आज़ाद कश्मीर में वहाँ की आवाम के लिए पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक तरह से ये मामलात गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के साथ इसलिए भी जुड़े हैं कि उससे सिर्फ 24 घंटे पहले नताइज आए होंगे गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के, और अगर फॉर्म 47 का इस्तेमाल हुआ तो वहाँ की आवाम भी सड़कों पर होगी। दोस्तों, मामला यह है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर साहब जरदारी साहब के जाले हैं और उनके वालिद साहब बेनज़ीर भुट्टो और भुट्टो साहब के जाले थे, यानी ये ख़ानदानी जाले हैं। उनके ज़रिए आसिफ जरदारी साहब की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को इंतहाई ख़तरनाक धमकी लगाई गई है। बज़ाहिर ये पैगाम है, मगर असल में एक इंतहाई ख़तरनाक धमकी है। और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के दौरान ख़ास तौर पर 9 जून को जब आज़ाद कश्मीर के अंदर जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज होगा तो उस दौरान उस हवाले से बैरिस्टर शहजाद अकबर पहले ही इन खदशात का इज़हार कर चुके हैं कि पैगाम पहुंचाया गया है अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी को कि जनाब, आपको डी चौक याद है ना, हम डी चौक रिपीट कर देंगे अगर आज़ाद कश्मीर के अवाम उस तरह से निकले जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के लिए अवाम निकली थी। मुझे खौफ आ रहा है इस बड़े ऐलान से, इस बड़ी खबर से, जो कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आज जो कि मुनक्कद हुई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, उसके अंदर आने का कहा गया था। उन्होंने बाइकाट किया। उन्होंने कहा कि 12 नशिस्तें जो महाजरों के लिए आपने रखी हैं, जिनके ज़रिए आप धांधली करते हैं आज़ाद कश्मीर के अवामी मैंडेट के लिए, पर उसको आप ख़त्म करें। और आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ 9 जून को मुजाहिरीन मुजफ्फराबाद आए तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के दरवाजे उनके लिए खोल दूंगा, ये ऐलान किया है आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने। इसको ज़रा गौर से समझिए। 9 जून को मुजाहिरीन मुजफ्फराबाद आए तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के दरवाजे उनके लिए खोल दूंगा। सनसनीखेज़ ऐलान है ये, रियासत के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से है। वो ये कह रहे हैं कि मैं मुमताज़ राठौर का बेटा हूँ, किसी सूरत अवाम के ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, अपने माथे पर यह दाग नहीं लेकर जाऊँगा कि मेरे दौरे इक़्तिदार में रियासत के शहरियों के ख़िलाफ़ कोई पुरतशद्दुद ऑपरेशन हुआ। इसके साथ साथ अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी जो है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उनकी जानिब से एक वीडियो पैगाम सामने आया था, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि 9 जून को आज़ाद कश्मीर के अवाम जो हैं वो अपना हक छीन कर लेंगे और मुमकिन ही नहीं कि किसी किस्म का कोई समझौता इन 12 नशिस्तों के हवाले से किया जाए। हम हर सूरत ये चाहते हैं कि ये 12 नशिस्तें ख़त्म की जाएं। मैं थोड़ा सा वीडियो पैगाम भी आपके सामने रखता हूँ। सवाल जब उनसे हुआ तो वो क्या कह रहे हैं? पार्टीज के और बड़े मौके आए थे कि जिसके अंदर इन हुक्मरानों को अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए खास तौर पे इस मसला कश्मीर के लिए बाहर निकलना चाहिए था, आल पार्टीज बुलानी चाहिए थी और एक मजबूत एलामिया जारी करना चाहिए था। तो बड़े बड़े ऐसे वक्त आए जी जिनके ऊपर ये आल पार्टीज जारी जो है वो जारी ना कर सके। अलबत्ता साइफर जब लहराना था तो आल पार्टीज आ गई, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब साइफर के खिलाफ बयान दिलवाना था इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से
جو ہے وہ کہ ان کے اوپر آپ نے جو ساری چیزیں دھرنا تھیں، حکومت بھی بدلی گئی آزاد کشمیر میں، پاکستان تحریک انصاف کی آل پارٹیز کانفرنس آ گئی، اور اب آل پارٹیز کانفرنس پھر آ گئی، لیکن بڑے بڑے مواقع کے اوپر یہ کیوں سامنے نہیں آئی جب آزاد کشمیر کے حقوق کا معاملہ تھا؟ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں اس ویڈیو بیان کے اندر کہ وہ اپنے حقوق چھین کر لیں گے. ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف فیصل ممتاز راٹھور صاحب یہ پیغام پہنچا رہے ہیں آصف زرداری صاحب کا. اب ایک تیر سے دو شکار کیے گئے ہیں بظاہر جو اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ایک تو عوام کو اشتعال دلایا جائے، عوام کو اشارہ کر دیا جائے کہ آپ مظفر آباد آ کر وزیراعظم ہاؤس کے اندر گھس جائیں تاکہ آگے سے پھر ایک رد عمل آئے، اور دوسری جانب ایک پیغام دیا جا رہا ہے کس کو؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، آصف زرداری صاحب کی جانب سے، ان کے وزیراعظم فیصل ممتاز راٹھور کی جانب سے، کہ اگر گلگت بلتستان کے اندر ہمیں فارم 47 میں ایک مناسب شیئر نہ دیا گیا تو آزاد کشمیر کے حالات خراب ہو سکتے ہیں، عوام وزیراعظم ہاؤس پر قبضہ کر سکتے ہیں. اسی دوران گلگت بلتستان کے اندر بھی عوام سڑکوں کے اوپر ہوگی اگر وہاں فارم 47 جاری کیے گئے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے کہ فارم 45 آپ لے کر آئیں، فارم 47 میں لے کر آؤں گا. یہ باقاعدہ طور پر وہ جلسے کے اندر بات کر چکے ہیں. اب ذرا ان تمام تر ڈاٹس کو آپ اگر کنیکٹ کر کے دیکھیں تو صورتحال واضح ہو جاتی ہے کہ کس قسم کی خطرناک صورتحال کا سامنا پاکستان کو، پاکستان کی ریاست کو گلگت بلتستان کے اندر ہے، آزاد کشمیر کے اندر ہے. اگر عوام کے مینڈیٹ کو، اگر عوام کے حقوق کو نہیں مانا جاتا. آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سے پہلے جب پاکستان ٹوٹا تھا، میرے منہ میں خاک، تو اس وقت بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک نام نہاد مینڈیٹ کے لیے لڑ رہے تھے. انہوں نے اپنے سے زیادہ مینڈیٹ حاصل کرنے والی سیاسی جماعت اور سیاسی رہنما کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کے بعد کیا ہوا؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب اقتدار میں آئے، وہ اس کے بعد ایک پوری تاریخ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا کردار، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کردار وہاں نظر آتا ہے. اور آج پھر اسی پیپلز پارٹی کے جالے، آصف زرداری صاحب کے جالے، فیصل ممتاز راٹھور صاحب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر مظاہرین مظفر آباد آتے ہیں، بھائی آپ انہیں مظفر آباد آنے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ ان کے حقوق تسلیم کریں، آپ ان کے مطالبات مانیں، ان کا جائز مطالبہ ہے، اور اس کے اندر کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، اس کے اندر عوام شامل ہے نا، اس کے اندر عوام شامل ہیں. آپ آل پارٹیز کانفرنس ایسی سیاسی جماعتوں کی بناتے ہیں جو کہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر تین وزراء اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کر تین مرتبہ سیاسی جماعت چینج کر چکے ہیں. ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، وہ جناب آپ نے انہیں اشارہ کیا، عبدالقیوم نیازی کی بجائے انہوں نے انوار الحق کو ووٹ دے دیا. اس کے بعد جو ہے وہ کبھی پھر وہ ان کا کیا نام ہے جو اپنا سردار تنویر الیاس، انہیں ووٹ دے دیا. اس کے بعد پھر فیصل ممتاز راٹھور کو ووٹ دے دیا. تو تین دفعہ وہ پارٹیاں چینج کر رہے ہیں وہ لوگ، ان کو ساتھ بٹھا کے آپ آل پارٹیز کانفرنس کر رہے ہیں. عوام کی آپ بات نہیں کر رہے. آپ کیوں انہیں موقع دیتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر آئیں، اور پھر آپ ان کے خلاف کوئی پرتشدد کارروائی ہو آپ اس کا حصہ نہ بنیں، وہ مظفر آباد آئیں، آپ دروازے کھول دیں. آپ کے پاس آج موقع تھا، اختیار تھا، آپ آل پارٹیز کانفرنس کے اندر ان کے جو جائز حقوق ہیں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو وہ آپ ماننے کا اعلان کر دیتے تو یہ معاملہ ہی نہ ہوتا. لیکن ڈیفینیٹلی آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ آزاد کشمیر کی حالات خراب ہوں، اور آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اپنی کچھ گیم سیٹل کرنا چاہتے ہیں. اب اس قسم کے حالات ہیں. اسی دوران سینئر سیاستدان محمود خان اچکزئی صاحب ایک انتہائی ہولناک انکشاف کر رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. جناب سینئر ترین سیاستدان ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، اور وہ کیا بات کر رہے ہیں ذرا غور سے سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ وکیل ہیں، آپ کو پتا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، کبھی کبھی میں بول دیتا ہوں. آپ کا کوئی جج آپ کا کوئی جج نچلے درجے کا، اوپر درجے کا، سپریم کورٹ تک کوئی جج یہ چیف جسٹس سمیت کہ اس کے دفتر میں جاسوسی ادارے کا ایک آدمی نہیں بیٹھا، کہ اس کے دفتر میں جاسوسی ادارے کا ایک آدمی نہیں بیٹھا. وہ انکار نہیں کر سکتا. نیچے سے لے کے اوپر تک سپریم کورٹ کے ججوں کے متعلق بات کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی اس کے اندر شامل ہیں. کیا کہہ رہے ہیں سنیے ذرا. اور اس کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ فیصلہ ایسے کرو، اور اس کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ فیصلہ ایسے کرو. یہ محمود خان اچکزئی اس وقت پاکستان کی تاریخ کے موجودہ طور پہ اس وقت سینئر ترین سیاستدان ہیں. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ہر جج کے کمرے میں نیچے سے لے کے اوپر تک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک خفیہ ادارے کا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے.
اور وہ خفیہ ادارے کے اس بندے سے پوچھ کے، خفیہ ادارے کے اس اہلکار سے پوچھ کے عدالتی فیصلہ کرتے ہیں۔ اس سے بڑا اعتراف، اس سے بڑا انکشاف کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان جسے ایک جمہوری ریاست ان موجودہ حکمرانوں کی جانب سے قرار دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہے، پیپلز پارٹی اس کا بڑا کریڈٹ لیتی ہے، مسلم لیگ نواز اس کا بڑا کریڈٹ لیتی ہے اور کہتے ہیں جناب کہ ہم بڑے جمہوری انداز میں پاکستان کو چلا رہے ہیں۔ سوال پیدا تو ان صحافیوں کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ جو اپریل 2022 سے پہلے تو بات کیا کرتے تھے خفیہ ایجنسیوں کے کردار کے حوالے سے، اپریل 2022 کے بعد تو وہ کردار بڑھ گیا، اس کے اوپر اب ان کی جانب سے کیوں کر بات نہیں کی جاتی؟ پوچھا جا سکتا ہے، قابل احترام ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب آپ اس سے پہلے تو بات کیا کرتے تھے لیکن آج کل آپ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہے۔ تو یہ اس وقت پاکستان کے اندر تازہ ترین صورتحال ہے۔ صرف گلگت بلتستان کے الیکشن ہی نہیں ہو رہے جو میڈیا آپ کو بتا اور دکھا رہا ہے، آزاد کشمیر کے اندر حالات خرابی کی طرف آہستہ آہستہ میرے منہ میں خاک بڑھ رہے ہیں، کیونکہ 9 جون کو عوام گھروں سے نکلنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صورتحال یہ ہے ملک کے حوالے سے کہ عدلیہ جو کہ اہم ترین کردار ادا کرتی ہے کسی بھی ملک کے اندر، اس کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ایک ایک جج خفیہ اداروں سے پوچھ کر عدالتی فیصلے کرتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔